رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کچھ 5-6 صحابہ اور ہیں کچھ اور صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ شارٹ میں بات، کچھ لوگوں کا تو بہت ہی شارٹ واقعہ ہے، کچھ لوگوں کا واقعہ تھوڑی سی تفصیلی ہے، جو اس دور میں جب کہتے ہیں نا ابو جہل اور کافی لوگ تھے جو بالکل خلاف ہو گئے اور ڈھونڈنے لگے کہ کس نے اسلام قبول کیا، اور کہتے ہیں نا چن چن کے ان کو ٹارچر کرنا۔ تو اس میں ایک نام آتا ہے عامر بن فہیرہ۔ عامر بن فہیرہ جو ہیں وہ ایک دیکھا جاتا ابو بکر کی بیوی جو ہیں ام رومان کے رشتہ داری میں تھے، انہیں بھی بہت ستایا گیا۔ تو اس میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا کیا رول رہا۔ تو عامر جو ہے نا بڑے ایکسپرٹ تھے راستہ پہچاننے میں۔ ایک راستے سے چلے گئے تو ان کو معلوم ہوتا تھا، جتنا گوگل میپ ہے نا، ہم لوگ کیسے کہاں جانا ہے تو اس وقت تو تھا نہیں، تو یہ بڑے مہارت تھی ان کی عامر بن فہیرہ کی راستہ کے بارے میں۔ مکہ سے کہیں اور جانا ہو، وہاں جانا ہو تو ایسے کس راستے، کون سا راستہ کتنا سیف ہے، کون سا راستہ زیادہ شارٹ کٹ ہے، کیا مطلب بڑی مہارت تھی ان کو۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے آگے سٹوری میں ان کا پھر سے دوبارہ چرچا ہوگا، نام آئے گا ان کا، کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ہجرت کر رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ یثرب جا رہے ہیں۔ تو مکہ سے مدینہ بہت بڑے مشکل سے گئے نا، کیونکہ دشمنی کا دور ہم لوگ آگے بات کریں گے، اتنا زیادہ تھا کہ ان کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے، تو بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے ہیں۔ تو اس وقت ان کو بلایا گیا تھا، یہ اسلام قبول کر چکے تھے، کون؟ عامر بن فہیرہ۔ تو یہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا، یہ جی پی ایس کا کام کیے تھے راستہ بتانے کا، کہ کون سا راستہ، چونکہ مین راستے سے جائیں گے تو مین راستے میں تو سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا راستہ جو مین راستہ جو کہتے ہیں نا شارٹ، جو الگ راستہ ہو، جو کامن راستہ نہیں ہو، یوزول راستہ نہیں ہو، اس راستے سے جانا ہے۔ یہ بڑے رول پلے کیے تھے۔ تو ان کو بھی بہت ستایا جا رہا تھا، تو ان کو بھی کس نے خریدا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ خریدا اور آزاد کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور صحابیہ ہیں جن کا نام ہے جنیرہ یا جنیرہ، جنیرہ نام سے آتا ہے۔ وہ ایک غلام عورت تھی، بنو مخزوم کے ایک آدمی کی غلام تھی، یعنی ابو جہل کے خاندان کی تھی۔ ابو جہل نے اس کے مالک سے کہا کہ چونکہ اس نے کیا کیا، اس نے اسلام قبول کیا، اسے میرے حوالے کر دو۔ کہتے ہیں نا جو بھی اسلام قبول کرے میرے حوالے کرے، میں اس کو ٹارچر کروں گا۔ تو اس کے مالک نے کیا کیا، اس ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ اب یہ کیا کرتا تھا، بڑی بےرحمی سے کھانا پانی نیند سب کچھ چھین لیا اس کا، اور بہت بےرحمی سے ستایا، اتنا مارا کہ اس کے آنکھ کی روشنی چلی گئی، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، سونے نہیں دینا ہے، اور اتنا ستایا کہ اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، اب وہ اندھی ہو گئی۔ اب ابو جہل مذاق اڑاتا تھا کہ پتہ ہے تم کیوں نہیں دیکھ سکتی ہے، تیری آنکھ لات اور عزا نے چھین لیا ہے، جو اس کے جو بت ہے نا، تم ان لوگوں کو چھوڑ دیا نا، پنشمنٹ ہے، یہ شراپ ہے، یہ کہتے ہیں لوگ نا کہ وہ دیوی ناراض ہو گئے یا وہ فلانے بت ناراض ہو گئے، تو کہتا تھا کہ دیکھو تم اندھی کس لیے ہو گئی، کیونکہ لات اور عزا کو تم نے چھوڑ دیا، کہیں اور چلی بھٹک گئی تم، اس وجہ سے تمہاری آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ جنیرہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، حاجہ ماشاء اللہ، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اسی نے مجھے نظر دی تھی، اسی نے مجھے نظر لے لی۔ نظر روشنی کس نے دیا ہے؟ آنکھ میں روشنی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیا، اور اسی نے لے لی۔ وہ چاہے گا تو پھر مجھے دے سکتا ہے، وہ چاہے گا تو پھر مجھے
دوست تو کون ہے ڈرانے والا؟ مطلب ڈرنے والا، اتنا ٹارچر ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے غلام ہے، اتنا مار کھانے ٹارچر ہونے کے بعد بھی ہمت، مطلب ایمان کا طاقت دیکھیے کہ بول گئی کہ تو کون ہوتا ہے ڈرانے والا۔ اگلے دن جب پھر سے ابو جہل آیا پھر سے ٹارچر کرنے کے لیے، تو جنیرہ اس کی طرف دیکھنے لگی، بالکل آنکھ میں آنکھ داغ کے دیکھنے لگی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی تھی، اس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر دے۔ پھر اس کے بعد میں ابو بکر کو پتہ چلا تو وہ آیا اور اس کے مالک سے بات کی اور اس کو خرید کے اس کو بھی آزاد کیا۔ ایک اور ہیں النہدیہ، اور ان کی بیٹی عبددر قبیلے سے تھی۔ وہ ایک عورت کی غلام تھی جو انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارتی پیٹتی ستاتی تھی۔ دو عورتیں تھیں، النہدیہ اور اس کی بیٹی ایک قبیلے سے تھی جو کہ ایک عورت کی غلام تھی، اور عورت کا کیا کرتی تھی، جب وہ اسلام قبول کر لی تو اس پہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ مطلب جس کو جہاں موقع ملتا تھا کہ بھائی اس نے تو اپنا دھرم چھوڑ دیا، دوسرا دھرم اپنا لیا، اس کو مارو، اور بہت ستانے لگی۔ اور اس عورت کا بزنس تھا بیکری کا، یعنی روٹی بنانا تھا نا، آٹا گوندھنا، بیکری کا روٹی بنانا۔ وہ کیا کرتی، پہلے تو خوب مارتی، اس کے بعد ڈھیر سارا آٹا لے کے آتی، بولتی کہ سب کو گتھو اور سب کو روٹی بناؤ۔ پریشان کا غلام ہے، اس کے پاس تو کوئی چوائس نہیں تھا، تو وہ پہلے وہ کام کرا کے تھکا دیتی، ڈھیر سارا آٹے سے روٹی بنوا لیتی، جب تھک جاتی تب اس کی ٹارچر کرتی۔ جب تھک کے آدمی کیا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، لیکن اب اس کے بعد کرتی اب تمہارا ٹارچر ہوگا۔ سننے میں آسان ہے، کیا گزرتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتی کہ میں تم دونوں کو کبھی چھوڑوں گی نہیں، دونوں کو کبھی چھوڑوں گی نہیں۔ ابو بکر کو معلوم چلا، جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اسے آزاد کر دو، جانے دو۔ اس کے مالک نے کہا کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ انہیں آزاد کر دوں، تمہیں تو برباد کیا ہے، تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے، یہ تمہاری باتوں میں آ کے پتہ نہیں کون سا دھرم قبول کر لیا، یہ تم کہتے ہو، تم کیا چاہتے ہیں تم آزاد کر دوں؟ ابو بکر نے کہا کہ اس کی قیمت بتاؤ، تم کیا قیمت لوگی؟ اس نے بڑی قیمت بڑھا چڑھا کے بتائی کہ بھائی اتنا تو دے ہی نہیں سکتا ہے کوئی، نا جو نارمل مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس نے قیمت بتا کے بتائی۔ ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، اور فوراً خرید لیا، کوئی نیگوشیشن نہیں، اس کو آزاد کرنا ہے کر دو۔ اس کو لگا کہ بھائی اتنا پیسہ کون دے گا، ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لو پیسے، اس کو آزاد کرو۔ جب آزاد ہو گئی، کیریکٹر دیکھیے، عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ دیکھو جو آٹا تمہارے پاس ہے اپنے مالک کو لوٹا دو، اب تم تو آزاد ہو گئی، اب جو آٹا لے کر رکھی ہو اس کو لوٹا دو۔ اور دونوں عورتیں کہہ رہی ہیں، ماں اور بیٹی، کہ کیا کریں اس کو، کیا ہم آپ اجازت دے تو ہم اس کی روٹی بنا کے دے کے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، مطلب کام بیچ میں، اب تو آزاد ہو گئے، اب تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہیں سے چھوڑ کے چلے جاتے اپنا۔ ابو بکر نے کہا کہ اب آٹا لوٹا دو، یہ بولی کہ نہیں، آٹا لوٹانے سے اچھا ہے کہ میں ان کی روٹیاں بنا کے ان کو دے دوں، میرے ذمہ تھا کام کرنا۔ تو ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تو آزاد ہو، جو تم کو سمجھ میں آتا ہے تم کرو۔ تو لوگوں نے روٹی بنا کے لوٹا کے تب وہاں سے آزاد ہو گئی۔ مطلب اسلام کا کیریکٹر کہتے ہیں نا، ڈے ون سے کیا تھا، اخلاق۔ کوئی ستا رہا ہے، اتنا تو ہوتا ہے کہ اس آٹا اس کے منہ پہ مار کے آتے ہیں کیا کرنا چاہیے تھا، آٹا اس کے منہ پہ مار کھانا چاہیے، لیکن کیا اخلاق ہے، مطلب اخلاق بعد میں نہیں آتا ہے، پہلے روزہ نماز اور حج زکوٰۃ بعد میں نہیں، پہلے سے نہیں آتا ہے، اخلاق سب سے پہلے آتا ہے۔ اخلاق کیا آتا ہے، کیریکٹر کہاں سے آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے۔ اسلام آتے ہی سب سے پہلے انسان کے اندر اخلاق آتا ہے۔ دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، جس کو ستایا جا رہا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کئی اور لوگ ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجات کی۔ ایک اور ہے عبیسہ، ایک غلام تھی جو کہ جہرہ قبیلے کے ایک ایک الاسود بن عبدی یہودی کی تھی، ایک یہودی غلام تھی۔ ان کو بھی ایسے ہی ٹارچر کیا جا رہا تھا، ابو بکر نے دیکھا اور ان کو بھی آزاد کر دیا۔ ایک عدی قبیلے کے ایک غلام عورت کو عمر بن خطاب
عمر بن خطاب اب اسلام قبول نہیں کیے تھے، تب کی بات ہے، وہ ٹارچر کر رہے تھے۔ عدی قبیلے کی غلام عورت تھی جس کو کون ٹارچر کر رہا تھا؟ عمر ابن خطاب، جو کہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ایک دن عمر بڑے ہی کہتے ہیں نا، ہی واز اے میسکولین، مطلب بہت ہی پاورفل انسان تھے بھائی، مطلب غصے والے بھی تھے اور طاقت والے بھی تھے، مطلب کہتے ہیں نا شیر کی دہاڑ، مطلب بڑے ہی پاورفل تھے شروع سے ہی، اور وہ مار رہے تھے اس عورت کو، ٹارچر کر رہے تھے، اور کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رکا ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوں، میں تمہارا مارنا ختم نہیں ہوا تمہارا ابھی۔ کیا بول رہا ہے عورت کو؟ میں ابھی ریسٹ لے رہا ہوں، ابھی تھک گیا ہوں میں، تمہارا ٹارچر ابھی، کلاس ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی کنٹینیو رہے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ عورت مسکرائی اور بولی کہ یہ اللہ ہے جس نے تم کو تھکا دیا، کہ یہ میرا اللہ ہے جس نے تم کو تھکا دیا، اس لیے تمہارے پاس اب طاقت نہیں بچی۔ ہمت اسلام ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، اتنا چرچا ہو رہے ہیں پھر بھی منہ پہ جواب دے دینا۔ پھر ایسے لوگوں کو، اس کو بھی آئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ خریدے اور ان کو بھی آزاد کر دیے۔ اور ایسے کرتے کرتے کئی لوگوں کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیے، خریدتے گئے، آزاد کرتے گئے۔ اب ان کے جو والد تھے، ابوبکر کے والد تھے، ان کا نام تھا قحافہ، وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بیٹے کی حرکت کو دیکھ کر انہوں نے کہا، قحافہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ابو جو تھے ان کا نام تھا قحافہ، انہوں نے اسلام قبول کیا بعد میں، اس وقت وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ کہا کہ میں اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ تم بہت کمزور بے بس عورت اور بالکل کمزور لوگوں کا خریدتے ہو، غلام خریدتے ہو اور آزاد کر دیتے ہو، ٹھیک ہے اچھا کام کر رہے ہو، ایک اچھا کام ہے، لیکن تم اس کے جگہ پہ مضبوط غلام کیوں نہیں خریدتے؟ مضبوط غلام خریدنا چاہیے تم کو، تاکہ تمہارے پاس ایک لوگوں کی ٹیم بن جائے جو تمہارا حفاظت بھی کرے گی۔ غلام ہے تو تم جو کہو کام بھی کرے گی، تمہارا ہیلپ بھی کرے گی اور تمہاری حفاظت بھی کرے گی۔ ایسے لوگ کیوں نہیں خریدتے؟ کیا بیوقوفی والی حرکت کر رہے ہو تم؟ عورت و دبلے غلاموں خریدتے ہو اور آزاد کر دیتے ہو، کچھ مضبوط کو خریدو تاکہ تمہاری حفاظت بھی ہوگی۔ ابوبکر نے جواب دیا، مجھے پتہ ہے کیا کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں، میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، میں کوئی گارڈ نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میں کوئی باڈی گارڈ نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اپنے آخرت کا انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ کس لیے کر رہا ہوں میں؟ اپنی آخرت کی وجہ سے، دنیا میں بدلہ نہیں چاہیے مجھے اس کا، میں اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ان لوگوں کو خریدتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں جو اللہ کی نظر میں بڑے اونچے ہیں۔ دنیا کی نظر میں کیا ہے؟ یہ بڑے کمزور ہیں، غلام ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ بہت مرتبے والے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں، اسی کے بارے میں آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہی کے تعریف میں سورہ اللیل کی آیتیں اتاری، جس کا مفہوم ہے، مطلب جو وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، یہ پوری آیتیں ہیں سورہ اللیل کی، جس کے بارے میں کہا، جس کا مفہوم ہے، لیکن جس نے دیا اور اللہ سے ڈر رکھا، مطلب جس نے دیا بھی اور اللہ سے ڈرا بھی، سب سے بہترین بدلے پر ایمان لایا تو ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یعنی ان کی تعریف میں کہ جس نے اللہ سے ڈرا بھی اور ایمان بھی لایا اور امید رکھا تو اس کو ہم سب سے اچھا اجر دیں گے، اور ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے دل کی پاکی کو بڑھانے کے لیے، مطلب اپنے اوپر، اپنے آخرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کہنے کا مطلب ہے کسی کے احسان کا بدلہ پانے کی نیت نہیں رکھتے، اس لیے احسان نہیں کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، بلکہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، تو جلد ہی وہ پوری راحت پائیں گے۔ یعنی اس طرح سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے گئے، غلام خریدتے گئے اور آزاد کرتے گئے۔ تو ایسے انہوں نے سینکڑوں غلام خریدے اور آزاد کر دیے، اپنی پوری مال دولت سب لٹا دی اس نے۔ بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے، لیکن پورا ختم کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا بچپن میں
ان کو بچپن میں ہی اغوا کر مطلب کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور غلام بنا کے بیچ دیا گیا، اور انہیں ایک کھجاہا قبیلے کے ایک آدمی نے خریدا. انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہیں بہت ستایا گیا. انہیں بھی گرم پتھروں پر لٹا دیا جاتا اور انہیں ان کی پیٹھ جو ہے نا جل گئی تھی. خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا اور ان کو بھی کہتے ہیں نا پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا، اور ایسا گڈھا ہو گیا تھا نا، کہتے ہیں نا جس کو پوری چربی جل گئی تھی، میلٹ ہو گئی تھی. کہتے ہیں نا وہ صحابہ کے لیے ایک انسپریشن بن گئے تھے. وہ صحابہ کے لیے وہ انسپریشن بن گئے تھے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ ہوتا نا، جب فرسٹریٹ یا کبھی پریشان ہو جاتے تھے تو بلاتے تھے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتے تھے کہ اپنا کمر دکھائیے، اپنا بیک دکھائیے. اور وہ دیکھتے اور کہتے کہ میں نے ایسا کمر آج تک کسی کی دیکھی ہی نہیں ہے، میں نے ایسی پیٹھ کسی کی دیکھی ہی نہیں ہے. مطلب پیٹھ پہ پورا گوشت گل گیا تھا، پیٹھ پہ کا گوشت گل گیا تھا. تو ان کو کہتے ہیں نا ایک شوق لگتا ہے، ایک ایمان کا ایک جھٹکا لگتا ہے کہ مطلب بیٹری فوراً ریچارج ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے کیسے کیسے مشکلیں سہی ہیں ایمان کے لیے. ٹھیک ہے. ابو فکیہہ امیہ بن خلف کا غلام تھا. جب بلال رضی اللہ عنہ آزاد ہوئے تو صفوان نے ابو فکیہہ کو لگ بھگ موت تک، مطلب مرنے تک اس کو ٹارچر کیا. ایک بار کی بات ہے کہ وہ فکیہہ کو مار رہے تھے، ایک کیڑا جو ہے نا ان کے بدن سے پاس سے گزرا. اس آدمی نے کیڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، کہ تمہارا خدا ہے. فکیہہ نے جواب دیا نہیں، میرا رب تمہارا رب اور ہر چیز کا رب وہی ہے، یہ کوئی خدا نہیں ہے، میرا رب اور تمہارا رب سب کا رب وہی ہے. اور یہ بات سن کے جو اس کا مالک تھا جو ان کو ٹارچر کر رہا تھا، اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فکیہہ کو گلے میں پکڑ لیا اور اتنا دبایا کہ بے ہوش ہو گئے. اتنا گلا دبا دیا ان کا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. اور جب بے ہوش ہو گئے تو وہ یہ جو صفوان، مطلب ابو فکیہہ بے ہوش ہو گیا تو صفوان اور اس لیے اٹھ کے چلا گیا کہ ان کو لگا کہ یہ تو مر گیا، اب یہ مر گیا. بعد میں ابو بکر آیا، انہوں نے فکیہہ کو خریدا اور ان کو بھی آزاد کیا. ٹھیک ہے. ایک اور اسٹوری ہے، تھوڑی لمبی ہے، ان کے بارے میں بتاتا ہوں، دھیان سے سنو ذرا. عمار بن یاسر ہے، ان کے ماں باپ کا نام ہے یاسر اور سمیہ. عمار بن یاسر مطلب یاسر ان کے ابو کا نام ہو گیا نا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے والد کا نام کیا ہے؟ یاسر، اور ان کے ماں کا نام ہے سمیہ. اور یہ اکلوتے بیٹے تھے اور اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں کافی ارلی لوگوں میں سے تھے، شروعاتی لوگوں میں سے تھے. ان کے فادر جو ہیں یاسر، ٹھیک ہے نا. کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ عمار کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان کے فادر کا نام کیا ہے؟ یاسر. یاسر کہاں گئے تھے؟ مکہ میں. یاسر یمن سے مکہ آئے تھے. یہاں کے رہنے والے اوریجن ان کا نہیں تھا. کہاں کا اوریجن تھا؟ یمن سے تھا، اور یہ مکہ آئے تھے کیونکہ یمن میں وہاں پہ کہتے ہیں نا، وہاں پہ اکنامک حالت، وہاں کے جو مالی حالت تھی بڑی خراب تھی، خستہ حال تھی. اس لیے وہ مائیگریٹ کر کے مکہ آ گئے تھے. اور مکہ میں پہنچنے کے بعد اب وہاں کا سٹیزن شپ چاہیے بھائی، دوسرے کنٹری میں گئے تو وہاں سٹیزن شپ چاہیے. تو ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی لوکل لوگ سے کسی سے کمپرمائز کرے، کسی سے سمجھوتا کرے، ایگریمنٹ کرے. تو انہوں نے ایک مخزوم قبیلے کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا، اور اس طرح سے وہ مخزوم قبیلے کے ساتھ وہ رہ گئے تھے. اب کہیں کوئی باہر آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی قبیلہ تیار ہو جائے، بھائی ان کو ہمیں شرن دینا ہے یا ان کو ہمیں آشرے دینا یا رکھنا ہے، تو پھر ان کو کہتے ہیں نا، پھر وہ پرمیشن مل گیا، وہ رہ سکتے ہیں. تو کہاں سے آئے تھے یہ؟ یمن سے آئے تھے اور مکہ میں سیٹل ہو گئے تھے. اور یاسر جو ہے نا بڑے ہی مطلب
کچھ بھی کام کر لیتے تھے, کوئی بہت بڑا تاجر نہیں تھے, چھوٹا موٹا کام, کبھی لیبر کا کام مل گیا, کبھی بڑے, جو بھی کام مل جائے کام کر لیتے تھے اپنا, ان کا اچھی زندگی چل رہی تھی, جو بھی کام مل جاتا تھا کام کر لیتے تھے, کچھ پیسے آ جاتے تھے, لائف چل رہے تھے ٹھیک ٹھاک, ٹھیک ہے. اور انہوں نے بعد میں آئے تھے یمن سے, یہ بعد میں انہوں نے کی شادی یہیں پہ کر لی ایک غلام سے, غلام عورت جن کا نام تھا سمیہ, ایک غلام عورت تھی, ان سے شادی کر لیا, اور ان کا بیٹا کا نام تھا عمار, اور بڑی 3 لوگ تھے, یاسر, ان کی وائف سمیہ, اور ان کا ایک بیٹا عمار. یہ 3 لوگ اپنی لائف خوشی خوشی لائف چل رہی تھی, ہیپی فیملی, کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, چل رہا ہے. عمار جو تھے اکیلے اکلوتے بیٹے, یہ اسلام قبول کر لیے. باپ نے اسلام, ماں باپ نے نہیں کیا تھا, ان کو پتہ یہ کیسے کیسے نبی کے کانٹیکٹ میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جب اسلام قبول کر لیے تو یہ چپ کے چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دارالارقم میں, جہاں پہ سب لوگ جمع ہوتے تھے, وہاں پہ یہ چلے جاتے اور وہاں عبادت کرنے لگتے. ان کے ماں باپ نے دیکھا کہ یہ چپکے سے کہیں جا رہے ہیں, چپکے سے چلے جا رہے ہیں. ایک دن تو پتہ نہیں چل نا, کہیں اگر یہ ڈیلی ہو رہا ہے تو پیرنٹس نوٹس کر لیتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں آخر یہ. تو ماں باپ نے دیکھا کہ چپکے سے جا رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے. جب عمار نے سچ بتایا, جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے سچ بتا دیا, تو ان کو ماں باپ کو بڑا دکھ ہوا کہ اکلوتا بیٹا یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا, اکلوتا بیٹا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. بڑے دکھ ہوئے, اور انہیں ڈر لگا کہ بھائی یہاں تو ٹارچر کیے جا رہے ہیں, جو بھی اس نئے ریلیجن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کا حال, سب کو معلوم تھا, ان کو ہی معلوم تھا. انہیں بڑا ڈر لگا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. خیر, عمار نے اس موقع پہ اپنے والدین کو, ماں باپ کو کیا کیا, دعوت دی, بتایا, اسلام کے بارے میں سمجھایا, بتایا, پیغام قرآن پڑھ کے سنایا. اور اس سے کیا ہوا, یاسر اور سمیہ جو ان کے امی ابو تھے دونوں, کافی امپریس ہوئے, کافی ان پہ اثر پڑا قرآن کی بات سن کے, ان کی بات کو سن کے. اور وہ پھر دونوں بھی آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ گئے, اور ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. پہلے بیٹے نے کیا اور اس کی وجہ سے دونوں نے اسلام قبول کر لیا. اب ٹویسٹ آتا ہے یہاں سے. اب کیا ہوا, ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ چھوٹا سا فیملی تھی, اور جو کہ ہماری قوم نے اس کو حفاظت دیا تھا, کیونکہ تو باہر سے آئے تھے, ہماری قوم نے اس کو پروٹیکشن دیا تھا, اور وہ ایک نئے دین میں داخل ہو گیا. تو ابو جہل کو لگا کہ اس کو تو سبق سکھانا چاہیے, ان کو تو ہم سبق سکھائیں گے. باہر سے آیا ہوا آدمی, ہم نے اس کو شرن دیا اور وہ جا کر نیا دین قبول کر لیا, اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اس نے کیا کیا, اس نے پورے پریوار کو کھمبے سے باندھ دیا, پورے پریوار کو, 3 لوگ تھے, تینوں لوگوں کو باندھ دیا, ایک کھمبے سے باندھ دیا, اور کئی دنوں تک کھڑا رکھا, اور ایک دوسرے کے سامنے ٹارچر کرتے رہے. کتنا آسان کام ہے, ماں باپ ایک بیٹا, تینوں کو ٹارچر کرتے رہے, اور کافی زیادہ ٹارچر کرنے لگا, اور کئی دن تک چلتا رہا یہ. ایک دن سمیہ, جو ان کی بیٹی سمیہ, جن کو یاسر کی جو امی تھیں, سمیہ نے ابو جہل سے کہا, ابو جہل تم کچھ بھی کر لو, تم کچھ بھی کر لو, ہم ہمارے ایمان سے نہیں ہٹا سکتے ہو, تم ہمارے ایمان سے نہیں ہم کفر نہیں کریں گے, تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کہتے نا منہ پہ بول دیا. سمیہ کی بات سن کے, یہ بہادری دیکھ کر ابو جہل کو بہت غصہ آ گیا, اور اس نے زمین پہ پٹک دیا اور بھالا مار کے ان کو قتل کر دیا. بھالا ہوتا ہے نا, برچھا مارا اور ان کو قتل کر دیا, باپ اور بیٹے کے سامنے. مطلب شوہر ہے, ایک بیٹا ہے, سامنے میں ماں کا قتل کا ہو گیا. اور یہ اسلام کی پہلی عورت, جو پہلا شہید ہے, پہلی شہادت ان کو ملی ہے. کیا نام تھا, یاد رکھنا ہے, سمیہ. اسلام کے دین کے نام پہ سب سے پہلے شہید کون کیا گیا, وہ بھی ایک عورت تھی, سمیہ. ٹھیک ہے, یہ سوچ کے کتنا مشکل, کتنا پریشان کرنے والی بات ہے کہ فیملی میں 3 لوگ ہو, اور تینوں کے سامنے ایک کو
دو کے سامنے ایک کا قتل کر دیا جائے. دو باپ ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، سامنے میں اس کی ماں کو قتل کر دیا جائے. کیا ہوا؟ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یاسر جو ہے نا، اس کے شوہر ہیں، بہت زیادہ ٹارچر کرنے کی وجہ سے ان کا بھی انتقال ہو، وہ بھی مر گئے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بیوی کو دیکھا اپنے سامنے مارے، دیکھا کہ میری بیوی کو میرے سامنے مارا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگے اور پوری کوشش کی چھوٹنے کی وہاں سے. اب باندھ رکھا تھا انہیں. اور اس کوشش میں ابو جہل نے، مطلب کہتے ہیں نا، ابو جہل اتنا تنگ آ گیا تھا کہ اس نے یاسر کو زمین پہ گرایا اور لات جوتے سے مارنے لگا، اور ایسے مارتے مارتے ان کو بھی مار دیا. پہلے وائی بھی مری اور یہ بھی مرے. ٹھیک ہے. اب عمار ٹوٹ گئے تھے. عمار اپنے پہلے ماں کو مرتے ہوئے دیکھا اور اپنے والد کو مرتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی کھمبے میں بندھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. کھمبا میں تھا وہ انسان، پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے. سامنے ماں کو مار دیا، پہلے باپ کو بھی مار دیا. اب کہتے ہیں نا، بالکل ٹوٹ گئے اندر سے یہ. اب ابو جہل نے ان پر ٹارچر کرنا شروع کیا، عمار پہ، اور بہت مارا، ان کو بہت مارا. اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کرے. وہ بھی تھک گیا. ابو جہل بھی کہتے ہیں نا کہ تھک گیا تھا مار مار کے. اب وہ بھی 2 لوگوں کو قتل کر چکا ہے، ان کو بھی مار مار کے تھک گیا تھا. اب اس نے کہا دیا کہ تم کہہ دو نا، تم کہہ دو کہ تم لات عزیٰ پہ ایمان رکھتے ہو، تم کہہ دو کہ لات عزیٰ پہ ایمان رکھتے ہو، تم کہہ دو کہ تم محمد پہ ایمان نہیں رکھتے ہو، چھوڑ دوں گا تمہیں میں. یہ پوری طرح ٹوٹ چکے تھے، پورا چلائے چیخے، لیکن کہتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں محمد پہ ایمان نہیں رکھتا. کیا کہا؟ ٹھیک ہے، میں محمد پہ ایمان نہیں رکھتا. اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل نے کیا کیا، رسیاں کاٹ دی، اور سمجھے کہ وہ پراؤڈ ہو گیا کہ میں تو جیت گیا. کہتے ہیں نا بھائی، جو چاہتا تھا کہ بھائی یہ اسلام چھوڑ دے، اس نے تو کہہ دیا نا کہ میں محمد پہ ایمان نہیں رکھتا، کہہ کے وہ بس چھوڑ کے چلا گیا خوشی خوشی کہ میں تو بہت، کہتے ہیں نا، میں تو جیت گیا. میں کچھ لینا تھوڑی تھا اس سے. اب عمار جو ہے نا، وہ بالکل گھسیٹتے ہوئے، بڑے لہو لہان، ٹوٹے ہوئے، پچھتاتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، کہتے ہیں نا، وہ ٹارچر فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی کتنا ٹوٹ چکا تھا. اور پلس اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی تو ان کو، کہتے ہیں نا، جھٹکا لگ رہا تھا کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ میں محمد پہ ایمان نہیں رکھتا. اور وہ روتے ہوئے، چیختے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو لہو لہان کیے ہوئے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے یہ کیا کہہ دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے دل میں کیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے دل میں کیا تھا. عمار نے کہا، اللہ کی قسم، میرا ایمان اللہ اور آپ پہ پہلے سے زیادہ مضبوط تھا. میں تو بس ٹوٹ گیا تھا. میں تو ٹوٹ گیا تھا اپنی ماں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کے، باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کے میں ٹوٹ گیا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. میرے منہ سے نکل گیا یہ. دل میں تو میرے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایسا گمان نہیں تھا، ایسا خیال نہیں تھا، یہ تو میرے منہ سے نکل گیا. اور یہ حالت کو دیکھ کر اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. اللہ نے وہی نازل کی، مطلب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمار ایمان والے ہیں. ان کے ایمان کے گواہی میں ثابت کر اللہ نے وہی نازل کر دیا، اور یہ کہا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، مگر وہ جو مجبوری میں کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر قائم ہے، مگر وہ لوگ جو دل کو جو کھل کر کفر کو اپناتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے، جب انسان ذاتی میں ہو، اس کو بہت زیادہ ذاتی ہو رہی ہو، پریشان ہو، اور منہ سے کچھ نکل جائے، تو اس کا دل میں وہ چیز نہیں ہو، اللہ اسے سمجھتا ہے اور اسے معاف کر دے گا. اس کا ایمان رد نہیں ہوا، ایمان ختم نہیں ہوا. تو اللہ نے ایک صفائی میں سورہ النحل کی آیت نازل کی.
اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا اگر تم میں سے کوئی ایسی حالت میں پہنچ جائے، بھئی ان کا تو ایک مثال ہو گیا نا عمار رضی اللہ عنہ کا، کہ کوئی ایسی حالت میں پہنچ جائے تو یہ جنگلی لوگ جو سننا چاہتے ہیں کہہ دو، تاکہ تم کو ان کے ٹارچر سے بچ جاؤ۔ یہ جو سننا چاہتے ہیں کچھ بھی، یہ الٹا پلٹی بات سننا چاہتے ہیں نا کہ ہم تم پہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے یا کچھ ایسا کرنا چاہتے ہو، کہہ لو اور بچ جاؤ، کیونکہ یہ پاگل لوگ ہیں، یہ ان کے عقل نہیں ہے، تم یہ کچھ سننا چاہتے ہیں وہ کہہ دو اور وہاں سے اپنی جان بچا لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا۔ بعد میں عمار کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہجرت کرنے والے میں سے تھے، جو پہلی ہجرت جو ہوئی تھی نا، ابیسینیا کا ہجرت ہوا تھا، حبشہ کا ہجرت ہوا تھا۔ پہلے جو مسلمانوں اسٹوری میں ہم لوگ بعد میں آئے گا، جب مکہ میں بہت زیادہ ستائے گئے لوگ نا، کچھ لوگ ہو گئے، جب کتنا ٹارچر ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو بعد میں لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں سے ہم لوگ موو کر جاتے ہیں کہیں اور جہاں پہ سکون سے رہ سکیں، سکون سے اپنی عبادت کر سکے، سکون سے اپنے دین پہ چل سکے۔ تو یہ پہلی ہجرت ہوئی ہے، حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے، تو اس میں یہ بھی شامل تھے، یہ بھی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دھیرے دھیرے کیا ہوا، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں آتا ہے عمار کے بارے میں، پھر وہ دونوں جگہ ہجرت کی، ایک تو حبشہ کے بھی ہجرت کی اور کئی سالوں کے بعد پھر وہ مدینہ بھی ہجرت کی، اور مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی۔ بڑی خوبصورت اسٹوری ہے یہ، جو کہ ہم لوگ بعد میں بات کریں گے۔ اب کیا ہوا، دھیرے دھیرے، اب پہلے تو شروع ہوا تھا ظلم کرنا ہے، ظلم ہو رہا تھا پہلے غلاموں پہ، جو نیچے کے لوگ ہیں، دبے کچلے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ پاور نہیں ہے، ان پہ ٹارچر ہو رہا تھا۔ بعد میں دھیرے دھیرے کیا ہوا، ہمت بڑھتے بڑھتے اب لوگ جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی ٹارچر کرنے لگے لوگ، ان کو بھی وہ بھی ستائے جانے لگے۔ اسی طرح سے آتا ہے عثمان بن عفان کو، عثمان بن عفان بڑے صحابی ہیں، ان کو اپنے چاچا الحکم بن عبد العاص نے باندھ دیا اور کہا ہم تمہیں تب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک تم دین کو نہیں چھوڑ دیتے۔ عثمان بن عفان کے چچا نے ان کو باندھ دیا اور ان کو کہا کہ جب تک تم کو نہیں چھوڑیں گے جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑ دیتے۔ انہوں نے بھی انکار کیا، اور پھر آخر میں کیسے تیسے جیسے تیسے انہوں بھی بھاگ نکلے وہاں سے۔ ایک اور ہیں، ایک اور لاسٹ ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر جو ہے نا، بڑے ہی ہینڈسم شخص تھے اور بڑے ہی مشہور تھے، کہتے ہیں نا ایک بڑے جوان، خوبصورت اور بڑے ہی پیسے والے، بہت پیسے والے، کہتے ہیں نا کائنڈ آف اے سیلیبریٹی، پیسہ بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور ہمیشہ بہترین کپڑوں میں رہتے تھے، بہترین کپڑے، سلک کے کپڑے پہنتے تھے، بہت اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور اگر وہ کسی محفل میں چلے جائے تو وہ مطلب کہتے ہیں وہ خاص جگہ، کہیں بھی جاتے تو وہ اسپیشل جگہ ہو جاتا، کہتے ہیں نا ایک سیلیبریٹی کیا ہوتا ہے، کہیں بھی جہاں بھی گیا وہاں پہ کراؤڈ لوگ آ گئے اس کے پیچھے پیچھے، اور اتنا کہتے ہیں نا ایک سوفسٹیکیٹڈ لائف تھی، اتنی ایک اچھی لائف تھی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو خود ان کے ماں نے ان کو باندھ دیا اور ٹارچر کرنے لگی۔ مصعب پھر بھی نہیں مانے، ان کی ماں نے ان کے کپڑے اتروا دیے کہ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہو، یہ کس نے دیا ہے، میرے کپڑے اتارو، کپڑے اتروا دیے اور گھر سے نکال دیا۔ اور مصعب جو ہے نا نبی کے پاس پہنچے ہیں، بالکل کہتے ہیں نا پھٹے حال میں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ بھال کی، اور بعد میں مصعب جو ہے نا، جو اسلام کے ایک طرح سے پہلے ایمبیسڈر بنے، کہتے ہیں راجدوت بنے، جو کہ مدینہ بھیجے گئے۔ ان کو کہاں بھیجا گیا، بعد میں چل کے مدینہ بھیجا گیا اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اس کے بارے میں ہم لوگ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور یہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی بڑے سپورٹر بنے، ایک ہیلپنگ ہینڈ بنے مدینہ میں لوگوں کو اسلام کے بارے میں سکھانے کے لیے، اور ان کو بھیجا گیا تھا کہاں پہ، یثرب مدینہ میں بھیجا گیا تھا، پہلے ہی بھیجا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
ٹرین کر کے بھیجا، اور وہاں جا کے انہوں نے ایسے ٹرین کے لوگوں کو ایسے سنبھالا کہ 1 سال میں شہر کے آدھے لوگوں کو مسلمان بنا دیا. شہر کے آدھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، صرف کس کی وجہ سے؟ مصعب بن عمیر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. سعد بن معاذ جو یثرب میں بنی اوس قبیلے کے سردار تھے، مصعب بن عمیر سے ملنے گئے. مصعب نے انہیں دعوت دی اور سعد نے اسلام قبول کیا. سعد نے پھر پورے قبیلوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، تم لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ان کے قبیلے نے جواب دیا کہ تم ہمارے سردار ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے وفادار ہیں. سعد نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تم سب اسلام نہیں قبول کر لو گے، میں تم میں سے کسی سے بات نہیں کروں گا. شام تک پورا بنی آس قبیلہ مسلمان ہو گیا. یعنی مصعب بڑے ہی ٹیکٹفل تھے، اور انہوں نے سعد بن معاذ کے ذریعے سے بہت بڑے قبیلے کو اسلام میں داخل کرایا. یہیں پہ ہم لوگ آج پاز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کیسے یہاں سے آگے بات کیسے بڑھی ہیں. ہم لوگوں نے کچھ خاص 8-10 لوگوں کے بارے میں بات کیا. پھر ہم لوگ یہاں سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے کہ اسٹوری آگے کیسے بڑھتی ہے، اور کن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر کیسے قریش نے وہاں کے لوگوں نے کیا پلاننگ کیا، اور کیسے ستانا شروع کیا، اور کیسے پھر بات آگے بڑھی. یہاں سے انشاءاللہ بات کریں گے ہم لوگ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.